بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپرچول سپیکس کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک روحانی مملکت ہے اور یہاں بہت سے روحانی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ دوستوں، جو لوگ پاکستان کی روحانیت کو سمجھتے ہیں انہوں نے مشہور بزرگ صوفی نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کو بھی سن اور پڑھ رکھا ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے تقریباً 900 سال قبل مختلف پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ دوستوں، جہاں ان کی پیشن گوئیوں میں موجودہ وقت سے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں ملتی ہیں، وہیں ایسی پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں جن کو ماضی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پیشن گوئیاں موجودہ وقت سے متعلق ہی ہیں۔ جیسا کہ 1971 کی جنگ سے جوڑی جانے والی پیشن گوئیاں حقیقت میں موجودہ وقت سے متعلق ہی ہیں اور ہم یہ اپنی گزشتہ ویڈیو میں بیان بھی کر چکے ہیں۔ اسی طرح نعمت اللہ شاہ ولی کی کچھ پیشن گوئیاں سال 2021 میں پوری بھی ہوئی ہیں، لیکن ان پیشن گوئیوں پر کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیشن گوئیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو کہ گزشتہ 6 ماہ میں پوری ہوئی ہیں اور آنے والی 6 ماہ میں پوری بھی ہونے جا رہی ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ میں پوری ہونے والی پیشن گوئیوں میں طالبان کی افغانستان میں فتح اور محرم کے مہینے میں ان کے ہاتھ میں ہتھیار آنے کے متعلق پیشن گوئیاں ہیں جو کہ واضح طور پر نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں مسکان خان کا واقعہ اور خانہ جنگی کے متعلق بھی نعمت اللہ شاہ ولی کی بہت سی پیشن گوئیاں ملتی ہیں، اور اسی دوران پاکستان کی انڈیا کے ساتھ محدود پیمانے پر سرحدی جنگ اور افغانستان کی طرف سے حملے کی پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں۔ دوستوں، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستوں، جہاں نعمت اللہ شاہ ولی کی حیران کن پیشن گوئیوں سے مستقبل کے حالات کا پتہ چلتا ہے، تو وہیں کچھ ایسی باتوں کے متعلق خاص طور پر نشاندہی ملتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ جیسا کہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں میں محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہتھیار آ جانے کی واضح پیشن گوئی کا ذکر ملتا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے پاکستان پر حملے اور اٹک کے دریا کے خون سے بھر جانے کی پیشن گوئیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ انڈیا پنجاب کے بڑے حصے پر قبضہ کر کے یا بڑے حصے کو کراس کر کے دریائے اٹک تک آ جائے گا، یا یہ سب افغانستان کی طرف سے ہوگا جو کہ آج کل پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور وہ مغربی سرحد سے حملہ کریں گے جب انڈیا لاہور کی طرف سے حملہ کرے گا اور افغان طالبان اٹک کے دریا تک آ جائیں گے اور اٹک کا دریا خون سے بھر کر بہے گا۔ کیا یہ سب ممکن ہو سکتا ہے؟ دوستوں، اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے کب اور کس وقت جلال اور وجد کی حالت میں آتے ہیں اور کب ان پر مشاہدات اور الہام کے ذریعے سے غیب کے پردے کھل جاتے ہیں، ہماری یہ ہمت نہیں کہ ہم ان باتوں کو خرید سکیں۔ بعض اللہ کے ولیوں کو اللہ کی طرف سے ایسی فراست عطا ہوتی ہے کہ وہ مستقبل قریب کے حالات کے متعلق بہت ٹھیک اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ علامہ مشرقی نے پاکستان بنتے ساتھ ہی بنگلہ دیش کی علیحدگی کے متعلق پیشن گوئی فرما دی تھی جو کہ بعد میں پوری بھی ہو گئی۔ اس کے علاوہ کراچی کی ایک عطیہ نامی عورت کا ذکر بھی ملتا ہے جو کہ اپنی باطنی آگ سے پیشن گوئیاں کیا کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں ایک سبز آنکھوں والا ڈکٹیٹر پاکستان پر حکومت کرے گا جو حالات کو ٹھیک کر دے گا اور کشمیر کو آزاد کرائے گا اور وہی غزوہ ہند کا فاتح بھی ہوگا۔ اس کی پیشن گوئیاں بھی بالکل نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں سے ملتی ہیں۔
دوستو آج ہم اپنی ویڈیو میں نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے کچھ اشعار کا اردو ترجمہ ہی بیان کریں گے جو موجودہ حالات کے متعلق صحیح خبر دیتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کا پورا نام سید نور الدین نعمت اللہ شاہ ولی تھا۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد سے تھے۔ آپ 40 سال کی عمر میں مکہ شریف تشریف لے گئے اور وہاں مشہور بزرگ شیخ عبداللہ الصفائی کے ہاتھ پر روحانی بیعت کی۔ آپ نے 900 سال قبل ہندوستان کے حالات کے متعلق ٹھیک پیشن گوئیاں فرما دی تھیں۔ وہ پیشن گوئیاں اس قدر حیران کن ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے بہت سے حکمرانوں کے متعلق، ان کی حکومت کے متعلق پیشن گوئیاں فرما دی تھیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے لودھی خاندان اور مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کے متعلق بھی ان کی حکومت بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے ناموں کے ساتھ پیشن گوئیاں فرما رکھی ہیں۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں باقی دنیا کے حالات کے متعلق بھی پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی اپنے قصیدے کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں یہ سب اللہ کی قدرت سے دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت کو دیکھ رہا ہوں، یہ سب علم نجوم کے باعث نہیں ہے بلکہ یہ سب میں اللہ عز و جل کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ نعمت اللہ شاہ ولی اپنے قصیدے کا آغاز پیدا شد یعنی پیدا ہوگا کے ردیف سے کرتے ہیں اور اپنے ان پیشن گوئیوں میں مغلیہ خاندان کے متعلق پیشن گوئیاں فرماتے ہوئے ان کے حکمرانوں کے نام اور ان کی حکمرانی کی ترتیب کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ پھر آگے جا کے نعمت اللہ شاہ ولی عیسائیوں کے ہندوستان پر قبضے اور جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم کے متعلق بھی پیشن گوئیاں فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ نعمت اللہ شاہ ولی اپنی ان پیشن گوئیوں میں یہ تک بتا دیتے ہیں کہ یہ جنگ جرمن جیت جائیں گے۔ پھر نعمت اللہ شاہ ولی انگریزوں کے ہندوستان سے چھوڑ جانے کے متعلق بھی پیشن گوئی فرما دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان اور ہندوستان میں جان لیوا فساد یعنی مسئلہ کشمیر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور پھر آگے جا کر نعمت اللہ شاہ ولی پاکستان اور ہندوستان کے حالات کا واضح طور پر ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ 1965 کی جنگ کے متعلق بھی پیشن گوئی فرما دیتے ہیں کہ وہ جنگ کتنے دن تک جاری رہے گی یعنی 17 روز تک۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی 1971 کی جنگ کے متعلق بھی پیشن گوئیاں فرما دیتے ہیں۔ اس سے آگے نعمت اللہ شاہ ولی موجودہ دور کے متعلق پیشن گوئیاں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہندوستان پر بے تاج لوگ بادشاہی کریں گے اور ناداں حکمران ہوں گے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اب تک ہم پر کیسے لوگ حکمرانی کرتے آ رہے ہیں۔ آگے نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ وہ رشوت لے کر سستی کریں گے اور جان بوجھ کر غفلت کریں گے، حقیقی عالم اپنے علم پر گریہ زاری کریں گے جبکہ دانا لوگ اپنی فہم و فراست کا رونا روئیں گے اور ناداں لوگ ناچ و گانا میں مصروف ہوں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی آگے ریاکار علماء اور گمراہ مفتیان اکرام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ مفتی غلط فتوے دیا کریں گے اور شریعت کے حق میں بہانہ سازی کریں گے، جیسا کہ آج کل ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آگے نعمت اللہ شاہ ولی موجودہ حکمرانوں کے متعلق پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فاسق لوگ بڑی صفائی سے اپنی قوم پر بزرگی کریں گے اور پھر ان بزرگوں کے گھر میں ویرانی آئے گی۔ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے اور آنے والے چند ماہ میں یہ سب ثابت بھی ہو جائے گا، جیسا کہ ظلم کے ایوانوں سے اسلامی صدارتی نظام کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ تمام لوگ جو اس نظام سے لوگوں کو نوچتے رہے ہیں وہ اسے اپنی ویرانی سمجھ رہے ہیں۔ ان کے نظام کی تبدیلی کے بعد حکومت ایک نوجوان آدمی کو سپرد کر دی جائے گی جو پاکستان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا اور اس کا نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں میں واضح طور پر ذکر ملتا ہے۔ آگے نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ دنیا کے وہ عالم درندوں کی طرح ہو جائیں گے اور اپنے نہ دھوئے ہوئے چہرے پر دستار فضلیت سجائیں گے اور اپنے آپ کو ترا اور جبہ کے ذریعے سے عزت دیں گے، گویا سامری جادوگر کے بچھڑے کو لبادے میں چھپا لیں گے۔
آگے نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ سب مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں گے اور شہوت کے قیدی ہوں گے، دنیا میں ایسا ہی ہوگا، ان کی مجالس میں ریاکارانہ ذکر و اذکار ہوا کریں گے۔ پھر نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہتھیار آ جائیں گے اور وہ ایک زبردست قدم اٹھائیں گے۔ دوستوں، نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوئی افغان طالبان کی فتح کے متعلق ہے۔ جب افغان طالبان کو محرم کے مہینے میں فتح نصیب ہوئی اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار آ گئے اور امریکہ کو وہاں سے سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا، تو یہ پیشن گوئی نعمت اللہ شاہ ولی کے ان حالات کے متعلق ہی ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی مزید آگے فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شور سنائی دے گا اور مشرکانہ زمین پر فتنہ و فساد ہوگا، اور اس وقت ہندو قوم کلمہ گو مسلمانوں پر ہندوانہ قہر و غضب کے ساتھ جابر ہو جائے گی۔ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد۔ آج سے چند سال قبل یہ اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن اگر اب غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے مراد مسکان خان کا واقعہ ہے۔ دوستوں، یہ پیشن گوئی موجودہ حالات پر 100% فٹ آتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہتھیار آئے اور انہیں فتح نصیب ہوئی، اور ان کے اگلے اشعار میں نعمت اللہ شاہ ولی نے ہندوستان میں شورش پیدا ہونے کا ذکر فرمایا، جو کہ آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوئیاں حیران کن ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی مزید آگے فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی تعظیم دلیری میں تبدیل ہو جائے گی اور زمانے میں یہ سب فتنے کا باعث ہوگا۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ان پیشن گوئیوں کو ماضی میں 1971 کی جنگ سے ملایا جاتا ہے، لیکن حقیقی طور پر یہ پیشن گوئیاں موجودہ حالات سے متعلق ہیں۔ موجودہ دور میں بزرگوں کی تعظیم صرف اور صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اس سے اگلی پیشن گوئی کو بھی 1971 کی پیشن گوئیوں سے ملایا جاتا ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ پیشن گوئی بھی موجودہ حالات سے متعلق ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی خوفناک اور افسوسناک پیشن گوئی فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہن بھائی کے ساتھ، باپ بیٹی کے ساتھ مجرمانہ کام میں ملوث پائے جائیں گے۔ حضرت اپنے اس شعر میں مجرم بآشکارا کے الفاظ استعمال کر کے جنسی سیاہکاری کے بدترین حالت کو قدر بہتر زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اللہ والوں کا وتیرہ بھی ہے۔ بعض لوگ اس پیشن گوئی کو 1971 کے واقعات سے ملاتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر یہ پیشن گوئی موجودہ حالات کے متعلق ہی ہے۔ آج کل کے دور میں میڈیا پر ان چیزوں کو کھلے عام دیکھا جا سکتا ہے۔ آئے روز اخبارات اور میڈیا چینل محرم رشتوں کے متعلق سنگین ترین خبریں دیتے پائے جاتے ہیں، جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے معاشرے کو تو چھوڑیں، انسانوں کے معاشرے میں بھی نہیں رہ رہے۔ آگے نعمت اللہ شاہ ولی پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ایک محدود جنگ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنا خون جگر پیتے ہوئے انتہائی افسوس سے کہتا ہوں، ان حالات کا مقابلہ کرو اور گوشہ نشینی چھوڑ دو۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ ایک ایسا قہر عظیم آئے گا جو ان سزاؤں کے لیے موزوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ایک قاتلانہ حکم صادر فرمائیں گے، مسلمان مارے جائیں گے، تباہ و برباد ہو کر بھاگیں گے، ہندوؤں کی ایک نیزہ بند قوم ان پر حملہ آور ہوگی۔ ان پیشن گوئیوں میں وہ خاص طور پر کچھ علاقوں کا ذکر فرماتے ہیں جن پر انڈیا حملہ کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ چترال، ناگا پربت، چین کے ساتھ ملکہ تبت اور پنجاب کا علاقہ میدان جنگ بنے گا، جس کے نتیجے میں اٹک کا دریا خون سے بھر جائے گا۔ دوستوں، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا پورے پنجاب کو کراس کر کے دریائے اٹک تک آ جائے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ پورا پنجاب کراس کر کے دریائے اٹک تک آ جائیں، بلکہ یہ جنگ چترال اور ناگا پربت کے علاقوں میں لڑے جانے کی پیشن گوئی ملتی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ وہاں ہونے والے خون خرابے کی وجہ سے وہاں سے نکلنے والے دریا میں خون بھر جائے
اور وہ خون بہتا ہوا نیچے والے علاقوں کی طرف آئے۔ اس پیشن گوئی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کو فتح کرتا ہوا پشاور کے نزدیک دریائے اٹک تک آ جائے گا، نہ ہی افغانستان کی طرف سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل بہتر جاننے والی ذات ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے متعلق کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔